جب بھی پولیو کیس آئے گا وہ سمٹم ہے انڈر لائنگ پرابلم کا. انڈر لائنگ پرابلم کیا ہے؟ وائرس سرکولیشن. کہاں پہ؟ گٹر کے پانی میں. گٹر کے پانی میں آتی کہاں سے ہے؟ جب آپ بچوں کو ویکسین نہیں پلاتے. اب ویکسین کیوں نہیں پلاتے؟ اس کی مختلف ریزنز ہیں. پاکستان میں ویکسین کیوں نہیں پلائی جاتی؟ کیونکہ والدین ویکسینیشن پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. کیوں ٹرسٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ CIA نے جعلی مہم چلائی تھی ایبٹ آباد میں. اس کے بعد والدین سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیوناج ہے. تباہ کر دیا پوری کیمپین کو. ان کا ٹرسٹ ریسٹور کرنا پڑے گا. ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ امریکہ کی سازش نہیں ہے. ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ ویکسین جو ہے اس نے پوری دنیا بشمول مسلم ممالک میں اس وائرس کا خاتمہ کیا ہے. جب تک آپ ان سوالات کے جوابات نہیں دیں گے، آپ مارتے رہیں ٹکریں دیواروں کے ساتھ، آپ کبھی بھی نہیں ایریڈیکیٹ کر سکتے. ہمیشہ جب بھی کیسز آئیں گے وہ ایک امر کی طرف نشاندہی کرے گا کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو دوائی یعنی ویکسین سے محروم رکھ رہے ہیں کہ وائرس کو زندہ رہنے کا موقع مل رہا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ گٹر کے پانی میں موجود وائرس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا وائرس ہے. کمپلیٹ ریویمپ کی طرف جا رہا ہے پاکستان پولیو پروگرام. کیمپیننگ ہو رہی ہے، لیکن آپ کی جو ڈیفینیشن ہے نا کیمپین کی، جو پورے ملک میں گھر گھر آپ کہتے ہیں نا کہ ہر گھر میں جو ہوتی ہے مہم، وہ انشاءاللہ جس طرح ہم نے پلان کیا اس سال کے شروع میں، وہ ہم اکتوبر اور نومبر میں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں کے مہینے میں وائرس کو کل کرنا آسان ہے. سادی زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سردیوں کے مہینے میں پولیو وائرس جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. گرمیوں کے مہینے میں وہ اٹیک پہ ہوتا ہے. دنیا میں دیکھیں جہاں پہ بھی پولیو کیسز آئیں گے نا، گرمیوں کے مہینے میں زیادہ آئیں گے، سردیوں میں کم ہو جاتے ہیں. جس ملک نے بشمول انڈیا جس ملک نے پولیو وائرس کو کل کیا، سردیوں میں کل کیا. ایگریسو کیمپیننگ گھر گھر جو پورے ملک میں ہوگی، وہ ہوگی سردیوں کے مہینے میں. سب سے بڑی مشکل ہے والدین کا مسٹرسٹ. کیوں مجبور ہوتا ہے پیرنٹ کے بدتمیزی کرے پولیو ٹیم کے ساتھ؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو بندوق کی نوک پہ قطرے پلانا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا بچہ ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے؟ دیکھو نا، کامن سینس ہیومن مائنڈ ہے نا، وہ ایک کوشچن کرتا ہے. اس کوشچن کے پیچھے کیا ہے؟ اس کوشچن کے پیچھے سوالات ہیں، جس میں سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں یہ پولیو کے قطروں کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا کہ میرے گھر آ رہے ہیں قطرے پلانے کے لیے؟ دیکھو نا، ہیومن بینگ ہے نا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یار کیا وجہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو مجھے کبھی نہیں نظر آتا پولیو کیمپین میں روڈوں میں پھر رہا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ملک میں لوگ ٹرین ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، دنیا نہیں بولتی، ایک پولیو کیس آتا ہے پورا امریکہ چھلانگیں مارنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کوشچن کرتا ہے پیرنٹ کیا وجہ ہے، اس کو جواب نہیں ملتے. پاکستان میں 3 قسم کے ریفیوزلز ہیں. میڈیا کو جو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے وہ ہے ریلیجس. بٹ اگر آپ اس سے پوچھیں نا کہ ریلیجس کی پرسنٹیج کتنی ہے، لیس دین 20%، رادر 19%. لیکن جو باقی رہ گیا آپ کا 75%، وہ ہے ویکسین بیسڈ مسکنسیپشنز. لوگ کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے دوائی کے، کیوں بار بار لاتے ہو؟ پشاور میں جو واقعہ ہوا نا، وہ ہوا ایک ریلیجس اسکول میں، جو کہ ریکارڈڈ ہے کہ وہ انکاری اسکول تھا. انہوں نے اس کو ہوا دی، لیکن یہ شکوک و شبہات اس 75% میں پائے جاتے تھے پہلے سے کہ یار یہ کیا چکر ہے، یہ کیوں بار بار آ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھک وہ ہوا، سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا، سب نے انکار کر دیا. سمجھے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ راک باٹم آف دا میٹر جو ہے نا، وہ کیا ہے؟ کمیونٹی مسٹرسٹ. اس کو ریسٹور کرنا ہے. حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے ان سوالات کے جوابات دینا، اور والدین کا حق ہے یہ سوال پوچھنا.